بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آغاز خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں نے 15 سال کی شادی شدہ زندگی اکیلے گزاری. نہ میرے شوہر میرے دونوں بچوں کی پیدائش میں ساتھ رہے، جبکہ ڈیلیوری کے 2 مہینے ہو جاتے ہیں. نہ بعد میں فون کرو کہتے ہیں. بہت ہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ہی بچوں کو ساری تعلیم دی، نماز روزہ سکھائی، مسلمانی کی، عقیقہ کیا، حتیٰ کہ ساری ذمہ داری مہینے 2 مہینے جب آتے ہیں جب ہی پیسے دیتے ہیں. 7 مہینے ساتھ رہنے کو کہتی ہوں تو کہتے ہیں میں مجبور ہوں. ٹیوشن پڑھاتی ہوں، دونوں بچوں کی ساری ذمہ داری نبھائی. آج بڑا بیٹا 10ویں میں ہے اور چھوٹا 8ویں میں. ان کو میں فون کرتی ہوں، وہ ہم سے بھی بے خبر ہیں. فون کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی میٹنگ میں ہوں وغیرہ وغیرہ. ان کی عمر 47 سال ہے. تو یہ آخر میں کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، کیا میں ان کی اطاعت اب بھی کروں؟ اس عمر میں انہوں نے 22 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے. کیا ہمارے مذہب میں ساری ذمہ داری عورت کی ہے؟ اتنا کرنے کے بعد بھی مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو. دیکھیں، اگرچہ شوہر کی اطاعت خاتون کے لیے ایک لازمی معاملہ ہے، لیکن شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ خاتون کو خاتون سمجھے جی اور اس کی ذمہ داریوں کو مکمل طریقے سے نبھائے. جی بے شک. ان کی تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر صاحب صرف شوہر صاحب تھے، جی انہوں نے ذمہ داریاں نہیں نبھائی. نام کے شوہر تھے. جی، تو نام کے شوہر کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے. جی ان کو چاہیے کہ اگر شوہر صاحب جو ہیں وہ نان و نفقہ دے رہے ہیں اور سارے شرائط مکمل کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اس کی اطاعت ضروری ہے. ورنہ جس طریقے سے انہوں نے ایک شادی کر کے ان کو کنارے لگا دیا ہے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو صرف ان کے کہنے سے یہ جہنمی نہیں ہو جائیں گی جی کہ چونکہ وہ شوہر ہیں اور خدا نے شوہر کا رتبہ قیم ہونے کے اعتبار سے یا سرپرست ہونے کے اعتبار سے یا نگہبان ہونے کے اعتبار سے تھوڑا سا اونچا رکھا ہے، تو یہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں. جی اور میں دوبارہ دہرا دوں کہ گھر سے باہر محنت کر کے کمانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر رہ کر کے اپنے حسن سلیقگی سے بچوں کی تربیت کرنا یہ خواتین کا کام ہے. السلام علیکم. السلام جناب، میرا نام عبداللہ ہے. میری پریشانی کہ مجھے جو بیماری ڈاکٹر سے کہہ نہیں پاتا ہوں، میں اپنے آپ سے الجھا رہتا ہوں. یہ میرے گھٹنے، ماسو پیشیا، پسلیوں، عجیب بے چینی، گھبراہٹ، اور میں اپنی بیماریوں سے بیان کروں، آپ اس کا جواب دیجئے. پتہ نہیں یہ بیماری کس بیماری میں مبتلا ہے. یہ نہیں تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، جی اور بجائے ہم سے کہنے کے جی یہ ڈاکٹر سے کہیں. جی ڈاکٹر سے کوئی بات پوشیدہ رکھنی نہیں چاہیے. جی. بیماری انسان کا ہمراز ہوتا ہے ڈاکٹر، بے شک. جی اور اس سے صحیح ساری باتیں بتائیں انشاءاللہ. تاکہ وہ صحیح علاج کر سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی کوشچن از پنجتن پاک تو محشر میں مدد کے لیے مومن کے آئیں گے بے شک، بٹ برزخ میں کون مدد کرے گا؟ والسلام. طاہر فرام پونے. تھینک یو اینڈ ٹینٹیٹیو when this will be answered so I don't miss the episode today Friday 9 PM. جی آوا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے باقاعدہ ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم روز قیامت تمہاری شفاعت کرائیں گے، لیکن برزخ کا انتظام کر کے آنا. برزخ کا انتظام کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے بتا دیا ہے کہ اس کا انتظام تم کو خود کرنا ہے. جی. تو اب اگر یہ سوال کر رہے ہیں کہ محشر میں وہ شفاعت کریں گے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ قبر میں اور برزخ میں ہم اپنی نجات کا کوئی ذریعہ تلاش کریں جو اعمال سے عبارت ہے. اتنا اعمال اور ایسے اعمال اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیں جو ہمارے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
پلیز اور بھی بتائیں کہ کون سے اعمال کا خلاصہ ہوگا اور اس میں اگر کمی ہوگی تو اس کے لیے شفاعت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، حقوق الناس کا بھی حساب کتاب ہوگا، حقوق اللہ کا بھی، عقائد کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ پوچھا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو مکمل طریقے سے تیاری رکھنا چاہیے کہ جو بھی مسئلہ سامنے، اس لیے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے دوبارہ تو نہیں آئیں گے نا، تو جتنی احتیاط ممکن ہے، جتنے اعمال ممکن ہیں، جتنے خدشات ہو سکتے ہیں، سب کی یہ جس کو کہتے ہیں کہ تدارک کے لیے ہم کام مکمل کر لیں، تاکہ جب خدا کے سامنے جائیں تو کسی بھی اعتبار سے پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی سیلف علیشہ رضوی فرام بجنور۔ ہمارا سوال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد بی بی زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا بہت گریہ کیا کرتی تھیں۔ تب لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ علی فاطمہ سے کہیں کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں۔ بی بی زہرا کے لیے بیت الحزن بنوایا گیا، تو کیا بی بی زہرا کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے؟ بالکل جاتی تھی، نہ صرف یعنی رونے کی آواز جاتی تھی، آپ نے گفتگو کی ہے، تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، سوال جواب کیا ہے، تو یہ تصور کہ عورت کی آواز بھی نامحرم کے کان میں نہ جانا چاہیے، یہ ایک اخلاقی چیز ہے۔ ہاں، پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ خامخواہ کے لیے کسی کے سامنے جا کے گفتگو کریں، لیکن جہاں ضرورت پڑی ہے، چنانچہ آپ دیکھیں جناب زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے، کوفے کے دربار میں خطبہ دیا ہے، اسی طریقے سے شام میں آپ نے دربار میں خطاب کیا ہے۔ تو حق کے احقاق کے لیے صدیقہ طاہرہ نے باقاعدہ مہم چلائی، اور آپ کا گریہ بطور احتجاج تھا جو مسلمانوں کے کانوں میں جانا چاہیے تھا، تاکہ انہیں بے چینی ہو اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آخر وہ پیغمبر کہ جس کی نبوت کا اقرار ہمارا ایمان ہے، اس کی اکلوتی بیٹی کے اوپر کون سی ایسی مصیبت ہے جو نازل ہوئی ہے اور وہ اتنی بے چین ہے۔ یعنی یہ ظاہر کرنا مقصود تھا، اور اسی کا رد عمل یہ تھا کہ یعنی ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ اور مولا کائنات نے دیکھے یعنی صدیقہ طاہرہ نے کسی کو زحمت نہیں دی ہے، لیکن متوجہ کرایا ہے کہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں رو رہی ہوں، اس کی تہ تک جانا چاہیے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے بیت الحزن کی تعمیر کی، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جاتی تھیں اور وہاں جا کر کے اپنے مصائب کے اوپر گریہ کرتی تھیں، یعنی پھر کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا۔ اور آپ نے یہی کہا تھا کہ جب ان لوگوں نے شرط رکھی کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، تو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں زیادہ دن تک تمہارے درمیان میں مہمان نہیں ہوں، میں جلد جانے والی ہوں۔ اس کے باوجود آپ نے بیت الحزن میں جا کے گریہ کیا۔ تو بنیادی طور پر رونے کی آواز اگر کہیں پہنچ رہی ہے یا گفتگو کی آواز اگر کہیں پہنچ رہی ہے تو یہ شریعت کے منافی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم روزہ عاشورہ سے الگ کسی بھی دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں آخر میں ذکر دیا ہوتا ہے کہ جیسے 100 بار پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور آخر میں سجدے میں جا کر بھی ایک ذکر پڑھنا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہ ذکر صرف ایک مرتبہ پڑھیں تو کافی نہیں ہوگا؟ اور کیا سجدے میں بھی بنا جائے کہ ہماری زیارت مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیں، زیارت عاشورہ جو انتہائی اہم اور تاکیدی زیارت ہے، اس کو ہم ویسے ہی پڑھیں جیسا معصوم نے کہا ہے، یعنی 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ۔ یہ فرمائش معصوم ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور وہ اسے مثلا نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ہم اس بات کی رخصت دیتے ہیں، البتہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں، کہ نہ پڑھنے سے
ایک دفعہ پڑھنا بہتر ہے. جی یعنی ایک آدمی اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ زیادتی نہیں پڑھے گا. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ تم 1 مرتبہ پڑھو لیکن پڑھو. پڑھو ضرور. اگرچہ 100 مرتبہ پڑھنے والا ثواب زیادہ ہے اسی وقت ملے گا جب 100 مرتبہ پڑھیں گے. بے شک جی. تو اگر تم سے 1 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے تو 1 مرتبہ پڑھو. جہاں تک سجدے میں دعا پڑھنے کی بات ہے، بعض اوقات لوگوں کو وہ دعا یاد نہیں رہتی ہے، جی. تو یہ کریں کہ یہ سجدہ چونکہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لہذا سجدگاہ کو پیشانی سے چپکا کر کے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لیں. یہ آج کل اسمارٹ فونس میں اگر آواز ہاں تو کر لیں اور سجدے میں دوہرا لیں، دوہرا لیں اس کو، کوئی مشکل نہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. When is the right to break fast? As we don't get to hear azan in my home. I see the Jafri method of times calculation, that is after sunset 14 minutes. My question is, even though this calculated time comes, still there is roshni outside. So is it correct to break off fast at that time? یعنی یہ روزہ کھولنے کی وقت پوچھ رہی کہ ان کی یہاں وہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے، ایسے مقام پہ ہیں، تو جس وقت جو اسمارٹ فون وغیرہ ہے یا آج کا سوشل میڈیا میں بھی اس طرح کے میسیجز آ جاتے ہیں اس علاقے کے لیے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے روشنی رہتی ہے تھوڑی، تو کیا روزہ کھول سکتی ہیں جب سن سیٹ کے 14 منٹ بعد میں؟ جب تک مطمئن نہ ہو جائے روزہ نہ کھولیں. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مائی نیم از ارشیا. مائی کوشچن از محرم یعنی عاشورے کے دن کا روزہ مکروہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے روزے سے پہلے محرم میں روزے کا ایک تصور تھا، جی، لیکن اس کے بعد اس روزے کو منسوخ کر دیا گیا. پھر بنی امیہ نے عاشور کے روزے کو بطور تبرک اور تیمن ایجاد کیا، جی، جس کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فاقہ کرو، روزہ نہ رکھو، جی، اس لیے کہ یہاں پر شکرانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ تعزیت کا عنوان ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ایک غمزدہ خاندان جب تک غم کی کیفیت میں طاری رہتا ہے تب تک وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، البتہ روزے کی شکل نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم جس کو کہتے ہیں افطار سے قبل فاقہ شکنی کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غمزدہ فاقے میں تھے، روزے سے نہیں تھے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی کے گھر موت ہو گئی ہو تو کیا اس کے گھر لوگ مثلا بیٹی، بہو اور بھی کوئی اور عزیز اقربا 40ویں یا سال بھر کی تک کہیں محفل یا شادی میں شرکت نہیں کریں؟ آئی ایم فاطمہ علی زیدی. اس نے کہا ہے، دیکھیں جو صاحب مر گئے ہیں ان کی بیوی جی 4 مہینے 10 دن جی عدہ وفات رکھے گی. جی عدہ وفات کے درمیان میں بھڑکیلے کپڑے پہننا، میک اپ کا یوز کرنا، زیورات سے اپنے آپ کو سجانا، خوشبو لگانا، یہ سب منع کیا گیا ہے جی بیوی کے لیے. جی لیکن جہاں تک بیٹی یا بہو کا تعلق ہے یا گھر میں رہنے والے افراد کا تعلق ہے، اس کا اس سے شرعی طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے. البتہ کہ جس گھر میں ماں جو ہے وہ سوگوار ہو، اس گھر میں بیٹی اور بہو جو ہے وہ دلہن بن کے نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقی طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. یہ اخلاقی بات میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کا ایسا کوئی تعلق نہیں. شکریہ. ہمارا بیٹا بہت نشہ کرتا ہے اور ہم لوگوں پر بہت قرض ہے، کوئی دعا بتا دیجئے. اگر اس سے قبل کہ آپ اس میں جواب دیجئے، چونکہ یہ ایک بہت ہی برننگ جی معاملہ ہے، اور ایک جگہ آپ موجود تھے جہاں خود ایک آفیسر نے آپ سے کہا تھا کہ مسجد میں وہ آ کر جو ہے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. جی. ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، خاص طور سے ہم ممبئی شہر کی بات کریں یا مضافات کی، یہ نشہ جو ہے یہ ایک عام بیماری اور مرض کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے علماء کا فرض بنتا ہے، ہمارے ممبروں کا فرض بنتا ہے، ہماری مساجد کا فرض بنتا ہے، ہمارے ذاکرین کا فرض بنتا ہے، ہمارے دانشوروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے
مثبت کچھ قدم اٹھائیں. ابھی یہ دیکھیے یہ معاملہ صرف یہ ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج معاشرہ جو ہے اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے. ہمارا نوجوان نشے کی طرف راغب ہوتا جا رہا ہے. اس کا تدارک کس طرح کیا جائے، کیا کرنا چاہیے آبا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ پڑوسی ملک جی جہاں نشیلی نباتات کی کاشت ہوتی ہے، جی یا اس کا پڑوسی ملک جی جیسے افغانستان وغیرہ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہماری زمین کو اپنا بازار اور تجارت خانہ بنا کے رکھا ہے. جی میں اپنے نوجوانوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کا تعلق ہندو مسلمان یا شیعہ سنی سے نہیں ہے. جوان ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں، بے شک. اور ساری ترقی جوان ہی کرتے ہیں. جی البتہ بوڑھوں کے تجربوں کی روشنی میں جی یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ان کا ولولہ، ان کا جوش، ان کا جذبہ ملک کی ثقافت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ملک کی تمام بضاعتوں کا بھی محافظ ہوتا بے ہے. شک. تو بہت ہی آسان ترکیب ہے ہمارے ملک کو کھوکھلا بنانے کی کہ اسے نشے کے عادی بنا دیا جائے. میں ون چینل کے ذریعے سے ان ماؤں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جن کی آغوش میں خدا کی امانتیں ہیں. صرف اسکول میں داخل کر دینا کافی نہیں ہے. جی بچوں کی تربیت، یعنی آپ اسے اچھائی اور برائی صرف سکھائیں نہیں، بتائیں نہیں، اس کے رگ و ریشے میں اتار دیں. جی بے شک. میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس گناہ کے بارے میں والدین حساس ہوتے ہیں ان کی اولاد کبھی وہ گناہ نہیں کرتی ہے، لیکن جس سلسلے میں حساس نہیں ہوتے ہیں، سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں، جی اس کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. چنانچہ شراب بھی حرام ہے اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. حرام ہے. جی لیکن ایک مسلمان جو شراب پی رہا ہے اس سے آپ سور کے گوشت کی بات کریں گے تو وہ نشے کے عالم میں بھی یہ کہے گا کہ وہ حرام ہے. جی آپ اس سے یہ پوچھئے کہ جس شراب کو تم پیے ہوئے بیٹھے ٹن ہو جی وہ کہاں سے جائز تھی؟ تو یہاں پہ حرام حلال سے بڑھ کے ماں باپ کی تربیت اور ان کا بچے کی ذہن سازی ہے کہ آپ نے اسے کیا چیز دکھائی ہے. یعنی بچپن سے سور کی اتنی نفرت بٹھا دی گئی دل میں کہ شراب کے عالم میں، نشہ کے عالم میں بھی وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے میں صلاحیت تھی دیندار بننے کی، ماں باپ کی کوتاہیوں نے اسے دیندار نہیں بننے دیا. جی بے شک. درست فرمایا، بالکل ٹھیک ہے. جی اگر کوئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل بھی گئی ہے تو ابھی آئندہ نسلیں باقی ہیں. جی آپ ان کو سکھائیے، تربیت کیجیے، انہیں جگر سے ان کو سینچیے، انہیں دل سے انہیں پالیے اور سماج اور معاشرے کے لیے ایک تعمیری پہلو فراہم کیجیے. اس لیے کہ اگر ماں باپ نے صرف اسکول کے حوالے کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خیانت نہ دین کے ساتھ اور کچھ ہو سکتی ہے نہ ملک کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have a question. Please help me with your valuable answer. My friend is having few accounts on Facebook with different names, but he doesn't misuse or harm people in any way. But he likes, comments and appreciates on his own posts and pictures in order to increase likes and comments on his posts and pictures. So please do let me know, is my friend committing a sin or is it okay with what is he doing? Please reply me as soon as possible. Jazakallah khair. یعنی خود 5-6 انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں فرضی ناموں سے اور خود اس میں جو ہے اپنے پوسٹ کرتے ہیں، خود اس میں لائکس اور کمنٹس کرتے ہیں. کیا جائز ہے؟ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے جی، یہ دھوکہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شمشاد بھی بول رہی ہوں. ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے. مجھ پر 42,000 کا چوری کا کلنک لگایا ہے اور طلاق یہ لفظ بہت بار دہرایا ہے. میرا شوہر اس کی موم کے پاس 6 مہینے سے
رہا جماعت والوں نے منہ بول کر 5,000 روپے پر منتھ دے رہے ہیں. میرے 2 بچوں کا اسکول فی کا ساتھ سب گھر کا خرچہ ان 5,000 میں گزارا کرنا پڑتا ہے. مجھے ہارٹ کی بیماری ہے, مجھے اتنی سب پریشانی ہے, بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ خاندان کے بزرگوں کو اکٹھا کیا جائے, سمجھدار بزرگوں کا آقا جی, دونوں طرف سے, جی اور ان کے درمیان میں یہ معاملہ رکھا جائے. جی وہ شوہر صاحب کو مجبور کریں جی کہ نان نفقہ جو تمہارے اوپر واجب ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. السلام. میرا نام حسین عباس ہے, یو پی سہارنپور لکھنوتی. میں جاننا چاہتا ہوں اگر ہم سنی بھائی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ہم قرات اپنی کرتے ہیں مگر وہ لمبے سورے کی تلاوت کرتے ہیں, ہم اگر چھوٹے سورے پڑھ کر تیسرا سورہ بھی کیا پڑھ سکتے ہیں, یا انہی جب تک وہ قیام میں رہے ہم قیام میں رہ کر ساتھ میں رکوع سجود کریں؟ تیسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرا سورہ کافی ہے. اس کے بعد اگر امام جو ہے وہ سورہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سنتے رہیں, کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام. السلام علیکم آغا حجت الاسلام. السلام. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خمس کی ڈیٹ 31 مارچ ہے. ہمارا ای پی ایف کا پیسہ شاید پہلے آ جائے, ملتے ہی ایک مشت خمس نکالنا ہوگا یا خرچ شروع کر دیں اور 31 مارچ کو جو رقم بچی ہو اس پر خمس دینا ہو؟ برائے مہربانی جواب دیں, جزاک اللہ, خدا حافظ. سید نجم الحسنین رضا ٹیکسٹائلز رامپور یو پی. ان کے سوال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو جو رقم مل رہی ہے جی یہ پرانی جمع شدہ ہے جی جو ان کو دی جا رہی ہے. جی اگر پرانی رقم ہے جو ان سے لے کے جمع کی گئی ہے یا ان کے نام پہ گورنمنٹ نے یا ادارے نے یا سوسائٹی نے جہاں بھی یہ کام جی کرتے ہیں انہوں نے جمع کی ہے, تو اس پہ کئی سال گزر چکے ہیں آلریڈی. جی اب سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس کے خمس کے لیے, جی بلکہ جیسے ہی یہ ہاتھ میں آئے گا ویسے ہی خمس جو ہے ادا کیا. ادا کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تنزانیہ میں ہوں. یہاں پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ بنا نماز کے روزہ جائز ہے, کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر جائز ہے تو اس کی کیا شرطیں ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں, رمضان قریب ہے. خدا حافظ. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا اس کے اوپر اسے روزہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ بغیر نماز کی قبولیت کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے نہیں گا. کرے گا. جی تو اس تناظر میں اگر میں جواب دینا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ جو صاحب بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ کس کے حکم سے رکھ رہے ہیں؟ حکم خدا سے, حکم اللہ کے حکم سے. تو جس خدا نے روزے کا حکم دیا ہے اسی نے نماز کا بھی حکم دیا ہے, بلکہ اول نماز ہے. جی تو آپ پہلے اول پہ عمل کیجئے, جب اس پہ عمل آپ شروع کر دیں تو پھر دوسری چیز پہ عمل کیجئے, یعنی روزے پہ. اس لیے کہ کوئی بھی عمل نماز کی مقبولیت اور قبولیت کے اوپر منحصر ہے. جب تک نماز قبول نہیں ہوگی تب تک آپ کے دوسرے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو کرنے کے باوجود وہ معلق رہیں گے, تو جو آدمی اصلا نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی قبولیت کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. جاوید ماموں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو 10 بیویوں کی کہانی یا جناب سیدہ یا مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, کیا یہ سننا چاہیے؟ ہمارے اطراف کے لوگ ہمیں کہانی سننے سے منع کرتے ہیں اور کہانی سننے سے اعتراض کرتے ہیں, تو مہربانی کر کے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے. خدا حافظ. ہمارے ہاں کہانیوں کا, افسانوں کا کوئی تصور نہیں ہے. جی بے شک. فضائل اہل بیت ہے, بیان کیجئے, اس کو سنیے, جی اس سے اپنے دل و دماغ کو روشن کیجئے, ایمان کو تازہ کیجئے, اس سے اسپیڈ لیجئے, اہل بیت کی سیرت کو اپنائیے اور دنیا و آخرت میں سرفراز ہوئیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں حیدر عباس بنگلورو سے. اللہ ان چینل کو سلامت رکھے, الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑے لوگ ہم سے جلتے ہیں اور برا چاہتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. یہ دعا عافیت پڑھیں. جی 23 نمبر کی دعا عافیت, امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کی دعا ہے.
انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عباس جعفری ہے. میں منگلور اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آغا خامنہئی صاحب نے شطرنج کو الاؤ کیا ہے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات کیا سچ ہے؟ آپ جس کے مقلد ہیں اس کے فتوے پہ عمل کیجئے. جی. اگر آپ حضرت آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو ان کی تقلید اور ان کے فتوے کے اعتبار سے وہ حرام ہے اور اس کو نہ کھیلیے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. السلام. اللہ ان چینل کو اور ترقی عطا فرمائے الہی آمین. میری ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر مولانا نصرت عباس بخاری کی مجلسیں لگائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری کوشش کو ضرور قبول فرمائیں گے. آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آپ کی اس خواہش کو پورا کیا جائے. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. میرا نام سید نوری، میں کانپور یو پی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب سے کہ میری امی بیفور 14-15 سال سے گھر میں ایوری تھرسڈے کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے چراغ جلاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں سب کچھ ہے لیکن سب سکون نہیں ہے. اتنا بتا دیجیے کہ یہ کرنا شرک ہے یا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کام امام کے نام سے جو ان کی یاد کو زندہ رکھے اس کے کرنے پہ کوئی حرج نہیں ہے. جی. مثلا اگرچہ شرعی طور پہ چراغ ان کے نام سے جلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. جی. لیکن اگر امام حسین کے نام سے کوئی چراغ جلا رہا ہے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے. جی. یعنی امام حسین کے نام سے ایک روشنی کو منسوب کیا گیا ہے. جی. تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے نہ کفر ہے. شکریہ. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. السلام. میں ممبئی گوونڈی سے ہوں. میری ایک بیٹی ہے جس کا نام زہرا ہے. وہ بہت روتی ہے اور بہت بیمار رہتی ہے. مولانا صاحب کوئی وظیفہ اور دعا بتا دیجیے جس سے کہ وہ اس کی بیماری دور ہو. سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جائیں، اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کرائیں، علاج کرائیں اور اس کے بعد پھر دعائے عافیت پڑھیں جو 23 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ. سجادیہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام مرزا حیدر حسین ہے، مقام الہ آباد اتر پردیش. میرا سوال ہے کہ کیا عرفے سے پہلے برسی کی مجالس کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کون سا عرفہ ہے یہ شعبان والا ہوگا جو شعبان والا مشہور عرفہ ہے. جو مشہور ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جب عرفے کا تصور آتا ہے تو 9 ذی الحج جی. جو عرفات کے میدان میں دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے. لیکن ہماری قوم میں ایک بات مشہور ہے کہ مرنے کے بعد جو شعبان آتا ہے اس میں عرفہ ہوتا ہے، مردوں کا عرفہ ہوتا ہے. میں نے لوگوں سے لاکھ معلومات چاہی لیکن وہ اس سے زیادہ کتابوں میں نہیں ملتا، لوگوں سے ملتا. ہاں کچھ نہیں بتا پائے کہ عرفہ ہے کہاں، کیا چیز کہاں سے آیا ہے اور کیا کیا جاتا ہے. تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفے سے پہلے 40واں جی مجلس وغیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عرفے کے لیے ہی 40واں بہت پہلے کر دیا جاتا ہے. جی. بعض اوقات 5-7 دن کے اندر سیوم اور 10واں 20واں 40واں سب ہو جاتا ہے. جی. یہ آپ کے رسم و رواج ہیں. جی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں ایصال ثواب اور اس کے ذرائع کو اہمیت دی گئی ہے. جی. اب اگر آپ مجلس کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو چاہے سیوم کے عنوان سے پڑھیں، 10ویں 20ویں کے عنوان سے پڑھیں، 40ویں کے عنوان سے پڑھیں، یا برسی کے عنوان سے پڑھیں، یا عرفے کے عنوان سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اور ایصال ثواب جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کتنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر دماغی طور پر بیمار تھے تو ان کے والد کی کمائی سے سارے گھر کا خرچہ چلتا تھا. تب وہ جوئے خانے میں لکھنے کا کام کرتے تھے. اب میرے شوہر خود کماتے ہیں پر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کے والد سے لے لیتے ہیں
تو کیا یہ پیسہ لینا صحیح ہے؟ اور ان کے والد ابھی بھی جو ہے خانے میں ہی کام کرتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہے کہ باپ صرف جو ہی خانے میں کام کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جی. تو پھر ان سے پیسہ لینے سے پرہیز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سکینہ بطول تقوی. آئی ایم فرام امروہا. مائی کوشچن از، جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ان کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، لیکن کربلا میں صرف 72 شہداء تھے. ایسا کیوں؟ پہلی بات تو وہ لشکر لے کے نہیں گئے تھے. جی. کچھ عقیدت مند ارادت مند تھے جو ساتھ میں ہو لیے تھے. راستے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے تقریروں کے ذریعے سے اور خطبوں کے ذریعے سے انہیں اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ میں کس لیے جا رہا ہوں اور کربلا میں جانے کا مقصد میرا کیا مشن ہے. جی. لہذا جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہاں، تو انہوں نے دنیاوی طور اپنے راہ لے لی. جی. پھر راستے میں کچھ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے. کربلا میں وہاں پر یہ مشہور ہے روایت کی 72، ورنہ اور بھی کیا نام ہے 102 کی بھی ہے. جی روایتیں موجود ہیں کہ جو مختلف تعداد دکھاتی ہیں. مخلصین ساتھ میں رہے. مخلصین یقیناً ساتھ میں رہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 بیٹوں کی اولاد نہیں کیونکہ اسپم نہیں بنتا، ڈاکٹر کا دکھایا. اس کے علاوہ ہم نے مدینہ شریف سے لائے بلسیاں بھی ڈھونڈنے میں صبح اور شام ہو گئی. اس سے فرق نہیں ہوا، کوئی دعا بتا دیجئے. ماڈرن سائنس میں اس کا علاج بھی، اسپرمز کاؤنٹ اگر کم جی اس کا علاج نہیں، علاج کے ساتھ جی ان کو چاہیے کہ خدا سے رجوع کرے اور وہ آیت زیادہ پڑھیں کہ جس میں جناب زکریا علیہ السلام جناب یحییٰ کی خواہش کی تھی اور وارث مانگا تھا کہ پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میرے لیے وارث قرار دے. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. السلام. میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں صرف مرنے کے بارے میں سوچتی ہوں اور دل بہت تنگ ہو جاتا ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. صرف مرنے کے بارے میں سوچتی ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہم موت اور حیات کا فلسفہ نہیں جانیں گے تب تک اس کے تعلق سے ہمارے جذبے اور امنگ نہیں پیدا ہوگی. موت ڈرنے کی چیز ہے یا ہمیں پسندیدہ جگہ لے جانے کا ذریعہ ہے؟ بچہ ماں کے شکم میں اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، لہذا جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ روتا ہے، احتجاج کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں نہیں جانا ہے. لیکن اگر کسی مشین کے ذریعے سے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کے ذہن میں یہ بات پہنچائی جائے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ اس ماں کے شکم کی کوٹری جو ہے اس سے کہیں بڑی دنیا ہے اور بہت سی سہولتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تو کیا پھر بھی وہ انکار کرے گا؟ اسی طریقے سے کہ ماں کے شکم کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے اور اس دنیا کے مقابلے میں ہماری آخرت کی حیثیت کیا ہے. اسی لیے معصومین کے کلام میں ہمارے یہاں لفظ انتقال استعمال ہوا ہے، منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا، کہ ہم ایک حالت سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں موت سے مانوس ہونے کے لیے جو تعبیریں استعمال کی ہیں کہ فرمایا کہ جب تم کسی مرض سے نجات پاتے ہو تو نہاتے ہو، دھوتے ہو، کپڑے بدلتے ہو تو ایک خاص کیفیت میں آتے ہو. تو جس طریقے سے نہانے دھونے کے بعد ایک آدمی تازہ ہو جاتا ہے، دھلے ہوئے پاک و پاکیزہ اور صاف کپڑا پہن کر کے ایک تازگی اور شفافیت محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے مرنے والا اپنے گناہوں سے پاک ہو کر کے قید خانے سے نکل کے محل میں منتقل ہوتا ہے. بے شک. تو اگر ہم واقعاً اپنی زندگی کے خاتمے کو انتقال سمجھیں اور قید خانے سے نکل کے محل میں جانا سمجھیں گے تو ہمارے اندر موت کا نہ صرف خوف پیدا ہوگا بلکہ ہم موت کے متمنی ہوں گے کہ وہ ہم کو یہاں سے اس پل کو پار کرا دے جو بغیر موت کے
ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہی دنیا زندگی کی ہے اور اس کے بعد مرنا یعنی مر جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ جینے کے لیے آیا ہے. چنانچہ خدا نے ہماری اس خواہش کو کہ جو ہمارے اندر باقی رہنے کی ہے، جس طریقے سے پانی کا وجود ہے پیاس سے پہلے، اسی طریقے سے حیات جاوید موجود ہے موت سے پہلے. تو خدا نے ہماری جذبے کا جواب دیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی ہے جس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہو اور اس کا وجود نہ ہو. تمہیں اگر ہمیشہ رہنا چاہیے، یعنی دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہنا چاہیے، تو ہم نے حیات جاوید پیدا کیا ہے. لیکن وہ حیات جاوید یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بھی جاوید نہیں ہے. تم کو وہاں جانا پڑے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو اگر ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ہمیں آخرت اختیار کرنا پڑے گی، اور تبھی جا کر کے ہماری مراد پوری ہوگی. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں یو پی کے سہارنپور سے ہوں. مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے گھر سے امام بارگاہ مسجد دوری پہ ہے، لیکن سنی بھائیوں کی مسجد بالکل گھر کے سامنے ہے. یہاں جمعے کا خطبہ 2:15 پہ ہوتا ہے، تو کیا گھر کی خواتین ان کے خطبے سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں، پڑھ سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید عباس رضا رضوی ہے. میں مرشد آباد ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے کہ انسان اپنی قضا نمازیں کس طرح سے پوری کرے؟ جیسے چھوڑی ہے ویسے ادا کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اگر شوہر سے ہم بستری ہو گئی تو کفارے کے طور پر میرے شوہر کا کیا کرے؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں. حج کے دنوں میں یا حیض کے دنوں میں؟ حیض کے لیے توضیح المسائل میں تفصیل سے درج ہوا ہے کہ ایام جو ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، اور پہلے کے 3 دن یا 4 دن یا 2 دن جو بھی ہیں ان کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہے، اور بیچ میں کفارہ کیا ہے، اور آخر میں کفارہ کیا ہے، تفصیل سے توضیح میں ہے. توضیح مسائل گھر میں ضرور رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا کہ اگر کسی شخص سے لڑائی ہو جائے اور اس لڑائی میں منہ سے کسی قسم کی قسم کھا لیں، اپنی طرف سے شخص سے بات نہیں کروں گا، اور پھر وہ شخص خود بات کرے، کال کرے، اور ہمارے اپنی طرف سے کال کرنے کی وجہ سے قسم ٹوٹ جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کتنی بھی لڑائی ہو، آئیڈیل چیز یہ ہے کہ مومن کو ایک دوسرے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. یعنی اگر نارمل معاملہ ہے تو اپنے معاملات کو بھلا دے آدمی اور بات چیت کرنے لگے. اور جو بھی اس معاملے میں پہل کرے گا خداوند عالم اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا، اس لیے کہ اپنی انا سے گزر کے وہ مومن بھائی کی رفاقت چاہ رہا ہے. لیکن اگر سامنے والا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ہم عزت نفس کی بات کر رہے تھے، تو پھر احتیاط کرے. پھر مثلا ایسے حالات فراہم کرے کہ جب یعنی بے عزتی نہ ہو اور آدمی جو ہے وہ اپنے معاملات صحیح کر لے. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم حجت اسلام کے مشکور ہیں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. لیکن یہ سوالات اور جوابات جو ہوتے ہیں صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم سما خراشی کریں، وقت برباد کریں، بلکہ یہ سوالات آپ کے، جوابات علماء کرام کے، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے ذریعے جو ہم تک پہنچتے ہیں، اس پر صرف ہم سنیں نہیں بلکہ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اسی میں دنیا اور آخرت اور ہماری عافیت ہے. آقا بہت بہت شکریہ. التماس دعا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.